میں اس کمزوری کا ذرا واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دین کو اخلاقی شعور کا بائنڈنگ ڈسکورس نہیں بنایا، جنہوں نے اپنے دین سے اخلاقی وجود اخذ نہیں کیا، دوسرے لفظوں میں جن دین کے ماننے والوں نے دینداری سے انحراف کیا، دینداری کا درست زاویہ نہیں اپنایا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہماری معاشرت میں سب سے بدتمیز لوگ مذہبی لوگ ہیں، سب سے جھوٹے لوگ مذہبی لوگ ہیں۔ مطلب کسی مذہبی عالم سے یا تحریکی آدمی سے الا ماشاءاللہ، ظاہر استثناء بہت ہے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مذہبی رجحان یا مذہبی علم یا مذہبی دعویٰ رکھنے والے آدمی سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ ہر بدتمیزی، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر تہمت کے لیے تیار رہیے۔ تو یہ منکرین دین کی اخلاقی سطح دین کے ٹھیکیدار بن جانے والوں سے بہت بلند ہے معاشرتی معاملات میں۔ مطلب میں کسی سیکولر آدمی سے لڑ جاؤں تو میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ میری عزت پہ حملہ کرے گا، وہ میری نیت کی تشخیص کرے گا، لیکن 100 مذہبی لوگوں سے لڑائی ہو جائے تو 95 سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی آبرو ریزی کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، یہ آپ پر بہتان رکھے گا اور یہ آپ کی ہر جگہ غیبت کرے گا۔ نہیں، اللہ کی پناہ مانگو ان مولویوں سے کہ جو تمہارا کوئی عیب دیکھ کر اسے ساری دنیا میں پھیلانا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ دین کو ٹھیک پوزیشن لے کے قبول ہی نہیں کیا ہوا، دین کو مطلب یہ کہ بالکل خانہ زاد بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سب نہیں، تو اس میں بہرحال میری مراد فی الحال تو اس اخلاقی کمزوریوں سے ہے، ان اخلاقی کمزوریوں سے ہے جو تنہائی کو برباد کرتی ہیں۔ تو اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ تنہائی کو برباد کر دینے والی کمزوریوں کو ہلکا نہ سمجھو، اس سے ایسے ہی بچو جیسے کفر و شرک سے بچا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرف سے حساس ہو جانے کے بعد اور اپنی تنہائی کو ایک اخلاقی معیار پر لے آنے کے بعد معاشرت اور جلوت خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں اچھا ہو۔ تو ضرور یہ کیجئے اور اس میں اپنے آپ کو کوئی